مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین آسمان انسان فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے، تو پھر خدا تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائے گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت و دوزخ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ سوال جواب، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کہ 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کہ کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہوئے۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مطلب سننا اور دیکھنا وغیرہ، جیسا ہی خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سننا اور دیکھنا ذاتی طور پر نہیں طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفت حاصل ہے تو شرک ہے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے تو خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفت عطا کی ہے تو شرک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انصاف کے بارے میں پارہ 29 رکو نمبر 19 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ سوال، کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ضرورت دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضرورت دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضرورت دین بہت ہے، ان میں سے کچھ یہ ہے: خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اس کی ذات و صفات میں سے کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا اور ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں جلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات کو قطعی طور پر یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق جاننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا یعنی ماننا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ سوال، کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب، توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ سوال، شرک اور کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب، توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا توبہ نہیں ہے۔ سوال، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب، جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں: ایک وہ تو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے جیسا شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا جیسے نمازوں کو نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے، اور آخری عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو اس کے فدیے کی وصیت کر جائے۔